بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ ہلاک ہو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ ہی وہ جو اس نے کمایا تھا۔ سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب ہی جلدی ہی وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ جی سورہ لہب کے اندر ابو لہب کا تعارف سورت کے شروع میں ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا اور حقیقی چچا تھے۔ یہ نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت، اور کیا تھا، سیب کی طرح ان کا رنگ چمکتا تھا، شعلے کی طرح۔ ان کی کنیت ابو لہب تھی، اور لیکن طبیعت اللہ نے کچھ مختلف بنائی تھی، طبیعت کے بڑے بخیل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی جب خبر ہوئی تو اس نے ایک لونڈی جو تھے، سویبہ نام تھا اس کا، اس نے اس خوشی میں اس کو آزاد کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم تو دنیا سے چلے گئے تھے، اور پھر آپ کے جو چچا ہونے کی جو بعد میں عرب کے اندر دستور ہے، قاعدہ ہے کہ جب باپ چلا جائے تو اس کی جگہ پھر بابا کو، چاچا کو رکھا جاتا ہے ان کے قائم مقام پہ۔ تو اب اس نے اپنے بھائی کے جانے کے بعد اپنے بیٹے کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، لیکن بخیل بڑا تھا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب فوت ہوئے تھے تو آپ نے اپنے فوت ہونے سے پہلے ان کی کفالت کا ذمہ، اللہ کے رسول کی جو کفالت تھی ان کا ذمہ ابو لہب کو نہیں سونپا تھا، بلکہ ابو طالب کو سونپا تھا۔ حالانکہ حضرت جو ابو طالب تھے وہ مالی حالات میں ابو لہب سے کم تھے، ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا، ابو لہب کے پاس مال زیادہ تھا، لیکن کیوں ذمہ سونپا حضرت ابو طالب کے سپرد میں؟ اس لیے ابو طالب کے سپرد اس لیے کیا کیونکہ وہ نیچر کے اچھے تھے، ابو لہب کو اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ نیچر کا بخیل بندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے دعوتیں پیش کی، کلمہ توحید کی دعوت پیش کی، لا الہ الا اللہ، تو ابو لہب جھٹ سے بول اٹھا، دیکھو اب سب جو ہیں یہ سارے لوگ جن کو تم نے بلا کے دعوت دی ہے، یہ سارے تمہارے چچا ہیں، چچا زاد ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا سارا جو خاندان ہے نا، یہ عرب کے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میں تمہیں یہ سمجھتا ہوں کہ تم اس چیز سے باز آ جاؤ، اگر تو تمہاری انہوں نے مخالفت کی تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے نا وہ بڑی زیادہ باتیں بھی کی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سر جھکائے اور وہاں سے نکل گئے۔ میں بات بڑی مختصر سی کر رہی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن دوبارہ اپنے جو قریبی لوگ تھے ان کو بلایا، اور پھر اپنی دعوت کا ذرا تھوڑا سا کھل کے اظہار کیا کہ قولو لا الہ الا اللہ۔ اس کے نتیجے میں جو آپ کے چھوٹے چچا تھے ابو طالب، انہوں نے آپ کا اسلام تو قبول نہ کیا لیکن مخالفت بھی نہ کی، ابو لہب کی طرح مخالفت بھی نہ کی، یہ کہا کہ آپ اپنے دین کا کام کیجئے، میں آپ کا جو ہے وہ عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں آپ کی حمایت ضرور کروں گا۔ تو جب آپ کے ابو طالب کی اس حمایت کے جواب میں ابو لہب کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ دعوت توحید جو ہے نا، نعوذ باللہ، یہ بڑی بری ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پہلے تم خود ہی اس کو پکڑ لو۔ تو اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم جب تک میری جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اس دوسری دعوت کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ معززین بنو ہاشم میں سے کم از کم ایک آدمی ایسا ہے جس کی حمایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ ابو طالب تھے۔
اب پھر ایک دفعہ ایسا ہوا اللہ کے رسول، پتہ ان باتوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دین کی دعوت ایک دفعہ دے کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، دستک بار بار دیتے رہیں، بار بار کہتے رہیں، ہو سکتا ہے آپ کے کسی کہنے پہ، کسی صدا پہ وہ لبیک کہہ دے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر بھی ایسا نہیں ہوتا۔ دعائیں بھی اللہ سے کرتے رہیں۔ اگر کسی کو دین کی دعوت دینی ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی بندہ دین کے دائرے میں داخل ہو یا وہ فلاں کام کو، فلاں گناہ کو چھوڑ دے، تو آپ اس کے لیے دعا بھی کیجئے۔ اس کے بعد آپ نے تیسری دفعہ پھر جرت کی، تھوڑی سی جرت مندانہ قدم اٹھایا۔ آپ نے ایک دن کوہ صفا پہ چڑھ کے تو سارے لوگوں کے جو بڑے بڑے قبیلے والے تھے ان کو آواز لگائی، وا صباحا کی آواز لگائی۔ سارے قبیلوں میں سے معتبر جو بندے تھے، جو مین سردار تھے، وہ آئے۔ جو کچھ نہیں آ سکے انہوں نے اپنی جگہ پہ اپنے نمائندے بھیج دیے۔ آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے اوپر کوئی حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس کی بات، میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا بالکل، کیوں نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم نے شروع میں آپ کے اندر صداقت کو دیکھا ہے، ایمانداری کو دیکھا ہے، ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے۔ تو فرمایا پھر سن لو، میں تمہیں اللہ کے سخت عذاب سے نہیں بچا سکتا، اپنے لیے جہنم سے بچاؤ کا سامان تیار کر لو، اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا، اس کے اختیار میرے پاس نہیں ہے، میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنا کہہ ہی پائے تھے کہ یکدم ابو لہب جو تھا وہ بھڑک اٹھا، کہا تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، کہا کہ سارا دن تم پر ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں یہاں پہ اس لیے اکٹھا کیا تھا؟ اب مجھے اس بات پہ نا ایک بڑی حیرت ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کہاں سے اٹھی تھی؟ اپنی طرف، اپنوں سے، اپنے گھر سے۔ تو یہ ہمیں اپنے ظرف کے اندر، ہمیں اپنے ذہن کے اندر یہ باتیں نہیں لانی چاہیے کہ ہاں اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میرے ساتھ، اس کو تو میرے ساتھ یہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے، وہ تو میرا بڑا قریبی تھا یا وہ تو میری بڑی اپنی تھی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پتہ چلا کہ جو ایسے لوگوں کی مخالفتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اپنوں سے ہی تو شروع ہوتی ہیں، باہر والے لوگوں کو کیا اس سے۔ اور ایک بات، اور ایک ہمارے استاد محترم یہ کہا کرتے تھے، مجھے ابھی بھی بیٹھ کے پہلے وہ بات یاد آ رہی تھی، جملہ یاد آ رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب کوئی بندہ اپنے دائیں طرف سے لے کے گھما کے ساری نظر بائیں تک دوڑا کے، آگے پیچھے سے دوڑا کے پھر دائیں طرف آ کے دیکھتا ہے نا، تو اس کو ہر طرف اپنے ہاتھ سے دین نظر آتے ہیں، تو وہ پریشان نہ ہو بلکہ خوش ہو، آخر کوئی چیز تو اس کے اندر ہے نا جس کی وجہ سے سارے لوگ اس کا حسد کر رہے ہیں۔ اور اگر تمہارا حسد کیا جا رہا ہے تو پریشان نہ ہو، اگر حسد نہیں کیا جائے گا تو تمہیں اللہ بلندیاں کیسے دے گا؟ میرے یوسف علیہ السلام کا حسد شروع ہوا تو اللہ نے مصر کا تخت ان کو عطا کیا تھا۔ تو حسد انسان کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا نا حسد سے بچو۔ کچھ لوگ اندر ہوتے ہیں جو کسی کو آگے جاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے نا، آگے جاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، ان کا دل ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح سے پیچھے آئیں اور ہم آگے جائیں، حالانکہ یہ چیز انسان کو پیچھے لے کے آتی ہے، آگے نہیں جانے دیتی۔ جو کسی کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، خود آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا، اصل میں وہ خود پیچھے جا رہا ہوتا ہے، دوسرے بندے کو آگے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے بھی جو مخالفت شروع ہوئی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی، وہ اپنے گھر سے شروع ہوئی تھی، چچاؤں سے شروع ہوئی تھی۔ اسی چچے نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتنی مخالفت کی کہ آپ علیہ السلام پھر بھی ثابت قدم رہے۔ ابو لہب کی اتنی بدتمیزی کی وجہ سے بھی، اتنے پورے اجتماع کے اندر جب اس نے یہ بات کی تو آپ چپ رہے، بالکل خاموش رہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے قبیلے کو دین کی دعوت سے آگاہ کر دیا، تو آپ کی یہ پکار پر مکہ کے ایک ایک فرد تک پہنچ گئی تھی۔ جو آپ کی پکار تھی وہ مکہ کے لوگوں تک پہنچ گئی تھی۔ تو یہ کچھ لوگوں نے پھر اس میں اسلام قبول کیا، اور یہ بات تھی یہاں پہ ابو لہب کی بد اخلاقی اور گستاخی جب انتہا سے بڑھ گئی تھی، اللہ کے رسول نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا، تو پھر رب کے قرآن نے جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود بول اٹھے، فرمایا میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
تبت یدا ابی لہب و تب، اس نے لفظ کہا تھا نا تبن لکا، تیرے لیے ہلاکت ہو سائر الیوم، آج کا پورا دن. تو اللہ کے رسول چپ ہو گئے. اللہ نے خود قرآن کا پورا ایسا لفظ، ایسا جواب دیا جو قیامت کی دیواروں تک پڑھا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دشمن تو بہت زیادہ تھے، ابو لہب نے آپ کی کیوں اتنی مخالفت کی؟ اور دشمن بھی بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ابو لہب کا نام کیوں لیا اس سورہ کے اندر؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی جہاں کسی کی فریاد کی جائے. ایک تو ہماری کوئی بات ہو نا، ہمارا کوئی مسئلہ ہو تو ہم اپنی فریاد کسی کے آگے لے کے جاتے ہیں، اپیل کسی کے آگے لے کے جاتے ہیں، تو جب وہ ہماری اپیل پھر سنی جاتی ہے، اگر ریجیکٹ ہو جائے تب بھی کوئی ایک مین وہاں پہ ایک ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. تو وہاں پہ اس وقت یہ رواج تھا کہ اگر فار ایگزامپل ایک قبیلہ ہے، اب یہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کے ساتھ پیچھے سے ایک یہ اپنے قبیلے کی رئیس ہیں، ایک مین ہے، ان کی ہیڈ ہیں، تو ان کے پیچھے 7-8 لوگ ہوں گے یا 10-20 لوگ ہوں گے. جب ان کو کسی ضرورت پڑے گی، ہیلپ کی ضرورت پڑے گی، تو یہ قبیلے والوں کو بلائیں گی، یہ سارے آ کے اس کی ہیلپ کریں گے. یہ فرض تھا، تب لوگوں کے اندر ایسی بات تھی. تو تب اسی طرح سے لوگ ایک دوسرے کی مدد لیا کرتے تھے. تو یہ ابو لہب جو تھا یہ بھی ان لوگوں میں سے تھا. فرمایا کہ وہ پھر ایسے جو قبائلی حمیت ہوتی تھی نا، وہ ایک دوسرے کے کام آ جایا کرتی تھی. لیکن ابو لہب جو تھا وہ ایسا بدبخت شخص تھا جس نے اس دور کے اندر بھی واجب الاحترام قانون کو بھی نافذ نہیں کیا تھا، اس کو بھی توڑ دیا تھا. کیونکہ اللہ کے رسول کا تو خاندان میں سے وہی تھا نا، اس نے حمایت کرنی تھی نا، اسی نے ہی اللہ کے رسول کی مخالفت شروع کر دی. تو فرمایا ابو لہب نے پھر اپنے قبیلے کا ساتھ اس وقت میں نہیں دیا تھا. تو دوسری بات یہ ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے، قبائلی معاشرے میں چچا کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، چچا کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، اور حقیقی والد فوت ہونے کے بعد اس لحاظ سے ابو لہب کو آپ کا جو شفقت برانہ انداز چاہیے تھا، محبت چاہیے تھی، باپ کی جگہ پہ پیار چاہیے تھا، تو اس نے الٹا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت شروع کر دی. تو اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیے، تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب ہلاک ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں، وہ خود بھی تباہ ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا جو اس نے کمایا ہوا تھا. اب اس میں بڑی ایک بات ہے، یہ جو مال کی ہوس اور بخل ہوتی ہے نا، یہ مل کر انسان کے اندر نا بزدلی پیدا کر دیتی ہے. کہتے ہیں جنگ بدر کے لیے نا بھرتی کا اعلان ہوا تو ابو لہب نے اس سے فرار ہونے کا سوچا. تو ہوا کیا کہ اس ایک شخص سے نا اس نے سودا کر لیا. کس طرح سے کیا؟ اس نے اس کے کچھ پیسے دینے تھے، اور اس کو امید بھی نہیں تھی کہ وہ شخص جو ہے وہ ابو لہب کو پیسے دے. یہ بیٹھا اس نے سوچی، اس نے کہا کیوں نہ ایک ڈیل کر لی جائے. یہ اس شخص کے پاس کیا، اسے کہتا ہے کہ تم سے میں نے اتنے پیسے آپ سے لینے ہیں، آپ نے مجھے دینے کوئی نہیں، لیکن آپ ایسا کرو کہ میری جگہ پہ جا کے جنگ بدر کے اندر لڑو، میں تم سے پیسے دوبارہ نہیں پوچھوں گا. اب وہ آدمی مان گیا، یہ خود وہاں سے فرار ہو گیا، سائڈ پہ ہو گیا. اب جب وہ جا کے لڑے، آخر کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان لوگوں کو، مشرکین کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. تب اس کو بڑا دکھ لگا، اتنا دکھ لگا کہ یہ بیمار ہو گیا اور بستر پہ پڑ گیا. اب اس کو چیچک کی بیماری ایک لاحق ہوگی، چھوت کی بیماری. ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جاتا، حتیٰ کہ جو اس کے بیٹے تھے وہ بھی اس سے دور ہو گئے، کوئی اس کے قریب ہی نہ جاتا، ہاتھ ہی نہ لگاتا. اللہ نے کیا کہا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ تو وہ اپنا مال دے کے اسلام کو ہرا سکا، نہ وہ اپنے مال سے اپنی بیماری دور کر سکا، نہ وہ اپنے مال سے اپنے بچوں کی شفقت حاصل کر سکا،
اس کے بچے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے، حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اب جب وہ مرا تو مری ہوئی اس کی لاش کے قریب اس کے بچے نہیں آتے تھے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اس کی لاش پڑی رہی، بدبو دار ہو گئی، کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بیٹوں نے لوگوں کے تانو تشنیع میں آ کے تو خود نہیں کسی کو دے دلا کے کہا کہ ہمارے باپ کو کوئی گڑھا کھود کے اس کے اندر پھینک دیا جائے۔ اللہ کے رسول کی مخالفتیں کرنے والے، دین کی مخالفتیں کرنے والے، اللہ کہتے ہیں ماں کا سب سے مراد اس کی اولاد بھی ہے جو اس کے کام نہیں آئی تھی، اور پھر اس کی یہ جو اس کا مال ہے وہ بھی اس کے کسی کام میں نہیں آیا تھا۔ سیسلا نارن ذات لہب، عنقریب اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی۔ اب یہاں پہ یہی بات ختم نہیں ہو گئی تھی۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی اس کا نام عروہ تھا، اور ان کی کنیت ام جمیل تھی، اور یہ ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی بہن تھی۔ اب یہ ہوا کہ ابو جہل کی جب موت کے بعد رئیس قریش، جو قریش تھے نا، سپہ سالار افواج جن کو بنایا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ عورت بھی بڑی کسر اٹھا کے رکھتی، اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کے لیے ایسا کرتی کہ جنگل میں جاتی، وہاں سے یہ لکڑیاں، تنکے، کانٹے اٹھا کے لے کے آتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے آگے رکھ دیتی۔ خیال کیا ہوتا کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھ کے تو جب جائیں گے مسجد کے اندر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے اندر کانٹے چبھیں گے، تکلیف ہوگی، آپ کے بچوں کو چبھیں گے۔ اس طرح کی انتقام وہ لینے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے یہ مقام کرتی رہتی۔ تو جب یہ سورہ نازل ہوئی نا تو اس نے کہا کہ اپنی ہاتھ کی مٹھی کے اندر وہ کنکریاں لے کر بیت اللہ کے لیے چل نکلی، کہنے لگی کہ یہ جو مذاق اٹھایا نا، یہ جو آپ نے ہجو کیا ہے ابو لہب کے بارے میں اس کا انتقام لوں گی، میں یہ کنکریاں ماروں گی، تو کنکریاں مار کے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تو میں اپنے سینے کی آگ کو ٹھنڈا کروں گی۔ اب اتفاقاً یہ بات ہوئی کہ وہاں گئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسے نظر ہی نہ آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے کہنے لگی کہ تمہارا ساتھی کدھر ہے؟ تو کیونکہ اس نے میری تذلیل کی ہے، اس نے یہ جو تبت یدا ابی لہب جو صورت نازل کہنے کہ اس نے میرے خامند کی تذلیل کی ہے، مذاق کیا ہے، یہ تو میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر نے جواب دیا کہ اس نے نہیں کی، میرے ساتھی نے نہیں کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی، وہ تو اللہ نے کی ہے۔ وہ یہ جواب سن کر تو سڑی بھلی واپس چلی گئی۔ اب دل میں تکلیف بھی بڑی ہے، دکھ بھی بڑا ہے، تو اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی تھی۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں جو جید یہ بیمانہ لمبی اور خوبصورت گردن، کیونکہ اس کی گردن خوبصورت تھی، پتلی تھی، اور اس گردن میں ایک سونے کا وہ ہار پہن کے رکھتی ہوتی تھی، اور لوگوں کو کیا کہتی تھی کہ یہ ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ خرچ کروں گی۔ اللہ کا یہ کرنا ایسا ہوا کہ وہ ہار جو تھا وہ مونج کی بٹی ہوئی رسی کے برابر وہ موٹا تھا، اس کی گردن میں اٹک گئی اور ایسی پھنسی کہ اس کی موت کا وہ سبب بن گئی۔ تو اللہ اپنے نبی کی مخالفت کرنے والوں کا انتقام اس طرح سے لیتا ہے، انجام اتنا ہی برا کرتا ہے۔ Like, share and subscribe my channel. Also press the bell icon to get more updates.